حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کے مال پر نگران مقرر فرمایا۔ ایک شخص آیا اور مٹھی بھر کر جانے لگا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو عذر کیا کہ میں محتاج ہوں، میرے ذمہ اہل و عیال ہیں اور میں سخت حاجت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے حاجت بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ وہ دوسری رات بھی آیا اور مٹھی بھر کر جانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے پھر وہی اپنی حاجت و ضرورت کا اظہار کیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح پھر پوچھا اور حضرت ابو ہریرہ نے وہی جواب دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، اور اسی طرح پھر تیسری رات بھی وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اب اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو بار بار وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا مگر پھر وہی حرکت کرتا ہے، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں جو تم کو نفع دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ تو کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا اور جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شیطان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک آدمی کو ملا اور ان سے کشتی کی۔ مسلمان نے اسے پچھاڑ دیا اور اس نے انگوٹھے کو کاٹا تو شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسی آیت سکھاتا ہوں کہ ہم شیاطین میں سے جب کوئی اس کو سنتا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ تو ان صحابی نے اسے چھوڑ دیا مگر شیطان نے اس آیت کے سکھانے سے انکار کر دیا تو پھر ان میں کشتی ہوئی۔ مسلمان نے اسے پھر پچھاڑ دیا اور اس کا انگوٹھا دبایا اور کہا کہ وہ آیت بتا دے۔ اس نے انکار کر دیا کہ وہ آیت سکھائے۔ سہ بارہ ان میں پھر کشتی ہوئی تو شیطان نے کہا کہ وہ آیت سورہ بقرہ میں ہے، یعنی آیت الکرسی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عبد الرحمن، یہ کس صحابی کا تذکرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے اور تمام کتب سیر اور تاریخ میں مذکور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ راستہ میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت نعیم کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر کیا جاتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو چکے ہیں۔ عمر یہ سن کر بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور بہن اور بہنوئی کو خوب مارتے ہیں۔ جب تھک کر بیٹھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور وہاں ان کے بہن اور بہنوئی بھی پڑھ رہے تھے، آخر کیا اور کس قسم کا کلام ہے؟ بہن سے کہا مجھے قرآن دکھاؤ۔ غسل کے بعد بہن نے عمر کے ہاتھ میں قرآن کے اوراق رکھ دیے جن میں سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے جوں ہی ان کو پڑھا دل کی کایا پلٹ ہو گئی، کہنے لگے کہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو تاکہ میں ایمان قبول کروں۔ وہ عمر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کرنے نکلے تھے، قرآن کی تاثیر سے اپنا سر محمد کے قدموں میں ڈال آئے۔ یہ قرآن کی سحر آفرینی اور اعجاز نمائی نہیں تو اور کیا ہے؟ امام حرم قاری سدیس صاحب کے بارے میں بعض معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان کی والدہ محترمہ جب کسی بات پر غصہ ہوتیں تو ان کو یوں بد دعا دیتی کہ اللہ تم کو حرم کا امام بنائے۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب بد دعا ہے یہ، جس میں سراسر رحمت اور برکت ہے۔ یہ دراصل اسلامی تعلیم اور تربیت کا اثر ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول بھی فرما لی اور قاری سدیس کو امام حرم بھی بنا دیا اور ساری دنیا میں ان کو شہرت بھی دے دی۔ اس واقعہ سے میں اس طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ ماؤں کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو کوسہ نہ دیں، بلکہ اگر کبھی غصہ آ جائے تو بھی ایسی دعا دیں جس سے اپنی اولاد کا فائدہ ہو، جیسا کہ قاری سدیس صاحب کی والدہ نے کیا۔